کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ میں بھی 5.5 سال گورنر کا صوبے کا، میں کسی وقت بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھی۔ اب میں آتا ہوں پریزنٹ سچویشن۔ ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی انسٹرکشن چودھری شجاع صاحب نے مجھے کل رات کی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو راضی کرنا ہے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونی چاہیے، کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 2/3 عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ غالب پول آپ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے استعفے قبول کرو، کیوں نہیں کرتے اسپیکر صاحب؟ پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں؟ وہ بھائی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو، پھر کہتے ہو جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی میجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی، وہ قطعی طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹیرین کی میجارٹی جو ہے پنجاب میں اور KPK میں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہتی تھی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں، لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں کری، وہ باجوہ صاحب تو 6 مہینے پہلے چلے گئے گھر، پھر کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال میں نے ایکسٹینشن دے کے غلطی کی، چلو ہو گئی۔ پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسٹرکشن میں آپ کو موافق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں پھر ان کو میر جعفر میر صادق غدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی، مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے، ایک دفعہ دیا ہے، میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا۔ کجا کے میں نے کہ حکومت اس نے توڑی ہے، مجھے گھر اس نے بھیجا ہے، میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے، اور میں پھر اس کے مشورے مان لوں۔ کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ تو میں تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا، میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی بقا کے لیے اگر اور کچھ خیال نہیں تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے کریں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں، گیم کیا ہوں گے، پھر اور پارشل جو ہے الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے مذاکرات کے لیے ساری چیزوں کو سپورٹ کرے۔ دوسری میں معیشت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ PDM والے کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو اٹھا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی معیشت کو یہ PDM بڑی ٹھیک کر رہی تھی، فلائی کر رہی تھی، اور انہوں نے PDM والوں نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا۔ بھئی ایک تو سیاسی بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے، اور میں اس بات پہ پشتلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم نے ملک کو جس حالت تک پہنچایا ہے اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، چاہے ایک پارٹی، سیاسی پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، اس میں ہماری جوڈیشری نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فیصلے کریں، اور سیاستدانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے عدالتوں سے نہ کروائیں، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے نہ کریں، اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ IMF کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لے کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔
اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا بنا حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر، بھئی پہلے معاہدہ کر دے ہو، پھر توڑ دے ہو، پھر معاہدہ کر دے ہو، پھر توڑ دے، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، پھر شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بھئی اکھاں چکھا ڈال کے گل نہیں کہ آپ نے معاملہ اس مصیبت جو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سنگل ہینڈ پاکستان کے لیے 2013 میں جی ایس ٹی پلس لے کے آیا، 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا تھا، لابی کیا تھا، اور پاکستان کو جی ایس ٹی پلس ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ $20 بلین کا فائدہ ہوا۔ آج بھی وہاں پر میرے لوگ جو ہیں یا ہمارے دوست جو ہیں MEP وہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے بھی 10 سال کے لیے ہمیں یہ جو ہے جی ایس ٹی پلس ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈبیٹ کے جانے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ ڈبیٹ کریں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا پچھلے 30 سالوں میں، 25 سالوں میں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، جی ایس ٹی پلس کا مسئلہ ہو، یو کے ایڈ فار پاکستان کا مسئلہ ہو۔ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو یو کے ایڈ فار پاکستان کا 20 ملین پاؤنڈ، جب میں ریٹائر ہوا تھا 2010 میں تو وہ 400 ملین پاؤنڈ۔ ایک کانفرنس میں نے کی تھی لندن اسلام آباد میں جس میں گارڈن براؤن آئے تھے، $500 ملین، صرف اس کانفرنس میں گارڈن براؤن نے پاکستان کو دیا۔ بھئی پاکستان کے لیے کچھ کریں، ہم سب مل کے کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے کہ گالی گلوچ کی سیاست چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شجاع صاحب، شافر صاحب، صالح، میں کبھی ہمیں کوئی گالی نکالے گا بھی تو ہم اس کو پیار سے آگے، ہمیں پتھر بھی مارے گا نا، لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب بھی پھولوں کی طرح دینا، ہم نے پھول پھینک دینے، سانو جنہ مرضی کو کرٹیسائز کر جائے، لیکن پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہم 100% اپنی ذاتی مفادات پہ کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے عوامات کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ذرائع دیے ہیں، صرف ایک جو آپ کی معدنیات ہیں بلوچستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، $100 بلین سے زیادہ بڑھ، لیکن اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایگریکلچر، آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، آپ کی کاٹن 13 ملین بیل ہوتی تھی جو 6 ملین بیل پہ آ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 13 ملین بیل سے ہم اس کو 7 ملین بیل پہ لے آئے۔ بھائی پولیس ریفارم پہ کوئی کام نہیں کیا، لوکل گورنمنٹ پہ کوئی کام نہیں کیا، اور بلکہ جو شافع صاحب نے کہا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ 2500 ارب بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا پنجاب کا، پوچھے کہاں گیا ہے، کس کی جیبوں میں گیا ہے؟ جو گرین جو ہے لینڈ اس کو جب براؤن کرتے ہیں تو وہ پیسہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو کس کی جیبوں میں جاتا ہے؟ بھائی 30 لاکھ ایکڑ میں لیتے ہیں یہ کام ریئل اسٹیٹ والا، اور 5 کروڑ 10 کروڑ رکواتے ہیں ایک ایکڑ۔ اگر یہی پیسہ اسٹیٹ کو ملنا شروع ہو جائے تو اسٹیٹ کا پورا قرض جو ہے ہم ادا سکتے ہیں۔ تو میں آپ دوستوں کا پھر مشکور ہوں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ بتائیے گا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان جتنی گالی گلوچ پھیل گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یا کسی بڑی گارنٹی کے بغیر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا چودھری شافع سے یہ سوال ہے سر کہ آپ کی پارٹی سر توڑنے میں جو کہ ٹوٹ گئی تھی، پرویز لائی صاحب الگ ہو گئے، چودھری شجاع صاحب الگ، تو اس میں کس کو آپ قصوروار جو ہے ٹھہراتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال آپ نے کیا میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاع حسین صاحب کا وشے یہ رہا ہے کہ خاندان کو جو ہے اکٹھے لے کے چلا جائے، اور پرویز لائی صاحب نے ہی کہا شجاع صاحب کو کہ سالوں سے بات کی ہے تاکہ وہ CM بن جائے۔ تو جب شجاع صاحب نے ساری پارٹیز کو منا لیا، ایک پیج پر کر لیا، تو یہ انہوں نے شجاع صاحب کو بتایا بغیر ہی یہ بنی گالا چلے گئے اور وہاں پر خان صاحب کے ساتھ CM شپ جو ہے وہ قائم کر، وہاں سے پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ اس لیے کہ شجاع صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے وہ صرف پنجاب لیول کی نہیں ہے، وہ باقی صوبوں میں بھی ہے۔
تو بیسکلی ریزن یہ تھا. جو آپ نے Establishment سوال کیا ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جن بڑوں نے بتانا تھا ان کو بھی کنٹروورشل ہم نے بنا دیا. لائک کس نے بنایا اس بات میں نہیں جاتا، لیکن کنٹروورشل بن گئے ہیں. جوڈیشری کنٹروورشل بن گئی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو خود آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں فیصلہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دخل نہ دے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو جائے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اکٹھے بٹھائیں. تو یہ میرا خیال ہے کنٹرڈکشنز ہیں جو نہیں ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کے اتحادی ہیں. جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اگر الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ساتھ تاریخ دے دیتے ہیں تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت ہی سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے ہم تو بالکل سنجیدہ ہیں. حالانکہ ہماری پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو ابھی ماشاءاللہ کام جو ہے شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. اور ڈیٹ جو ہے یہاں تک ڈیٹ میرے لیے ایک ایشو ہے اور میں یہ 6 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، آج نہیں کہہ رہا. جب میں پاکستان مسلم لیگ میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی میرا یہ تھا کہ الیکشن جو ہے صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن ہونے چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. سیاسی عدم استحکام ہمیشہ کے لیے آ جائے گا اور کریڈیبلٹی جو ہے الیکشن کی ختم ہو جائے. لیکن اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیٹھے اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، جولائی میں ہو جائیں، اگست میں ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پی ڈی ایم کو بھی گھبرانا چاہیے اور یا تک پاکستان تحریک انصاف کو. جیسا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی عام انتخابات کے حوالے سے، تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کر کے چلے گی پی ڈی ایم کے ساتھ یا تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ضلع شاہ کا مرڈر ہوا تھا یا قتل کیا گیا تھا، جو بھی واقعات تھے اس کے حوالے سے آپ گئے تھے افسوس کرنے کے لیے، لیکن عمران خان بات تو ورکر کی کرتے لیکن ان کے گھر نہیں جاتے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن جی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جب تحریک انصاف کا آرگنائزر تھا، جب نہیں بھی تھا، تو کوئی بھی حادثہ ایسا ہوتا تھا تو میں تو اس حادثے کے وقت پہ وہاں پہنچتا تھا، چاہے وہ لاہور میں ہوئے ہیں چاہے وہ ننکانے میں ہوئے ہیں. تو میں تو ورکر اگر اسپتال میں ہوتا تھا تو میں سیدھا وہاں جاتا تھا، کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا. لیکن میں بڑا وہ جو ہے ان کے گھر گیا ہوں، ان کے پیرنٹ سے ملا ہوں اور ان کو جو بھی سہارا ہی آپ دے سکتے ہیں. تو باقی یہ سوال تو آپ کو عمران خان سے کرنا چاہیے. ہوگی ہے اور جس طرح کی صورتحال آ رہی نظر آ رہی ہے، آپ کی پارٹی فیوچر کی کیونٹیبلٹی کیا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ان موجودہ حالات میں جو الیکشن کے نتائج آئیں گے آپ آگے الیکشن کے بعد، کیا یہ پارٹیاں مانیں گی ان الیکشن کو؟ کیونکہ آگے تو لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے بات چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت کی کوشچن جو ہے نا وہ ایڈریس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں الیکشن ہو گئی، پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتی. ہر چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی 2/3 لے جائے گی تحریک انصاف ہی ہوگی. تو میں پہلے کہتا تھا، میں نے کہا کہ ٹکٹوں کی تقسیم اتنی بری ہوگی کہ آدھی سیٹیں تو ٹکٹ دینے میں یہ ہاتھ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میرے خدشات اب ساری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں خود کہ ہماری آدھی سیٹیں جو ہیں ٹکٹوں کی وجہ سے ہماری جو ہیں وہ ضائع ہیں. تو اگر ان حالات میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے جی الیکشن سے دانگی ہوئی. مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری ثروت اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن مرکز اور صوبوں میں ایک ساتھ ہونے چاہیے.